ورلڈ وار 3 یا غزوہ ہند آپ کہہ لیں، جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے سال جو میں نے ڈریم میں دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بھری جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی ہے بات۔ اور جو ڈریمز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے نا، سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کارروائیاں کرتا ہے، اور فلسطین کے ایریے میں ایک اہم جگہ پہ وہ ایک عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ عمارت بنانا شروع کرتا ہے تو مسلمان صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اب واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ وہ کچھ کوئی ایسی بلڈنگ بنائے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پاتے۔ اور وہ جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بیس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ دھماکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کے نتیجے میں نا ایک ڈسٹ سٹورم اٹھتا ہے جو ایسے چاروں طرف پھیلتا ہے، اور وہ اتنا شدید طوفان ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ عرب کنٹریز کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا وہ تباہ ہوتی ہیں۔ اس میں بہت سارے ملک اس میں اس کی زرد میں آتے ہیں۔ ایجپٹ آتا ہے، سوڈان، سعودی عرب، سیریا، عراق، ادھر سے آپ دبئی، قطر، یعنی یہ سارے جو عرب کنٹریز ہیں نا وہ اس کی زرد میں آتے ہیں۔ اور ایک ڈریم میں میں نے دیکھا کہ وہ کارروائیاں کرتے ہیں، پھر اسرائیل کارروائی کرتا ہے، پھر رشیا بھی جو ہے نا وہ پروکسی وارز کے تھرو وہاں پہ گروپ بندی کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ ہانہ جنگی ٹائپ ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کرتے کرتے امریکہ جو ہے نا وہ اوپنلی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بن جاتی ہے۔ اب اگر تو یہ چیزیں شروع ہو گئیں، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ریسنٹلی جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو آپ بھول جائیں، یعنی پھر مسلمانوں کے اوپر برا وقت ہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں بات کرنا تو نہیں چاہ رہا لیکن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا وہ یہی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پستے ہیں، بہت زیادہ ان کو شکست بھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے بھی جاتے ہیں۔ اور یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ غزوہ ہند نہ ہو جائے۔